لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج نیٹ بہت پریشان کر رہا ہے، بار بار نیٹ چلے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا معلوم، وائی فائی تو معذرت چاہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس رات میں اللہ کے قرب پانے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ تو نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بہترین طریقے سے غسل بھی کرے، غسل کی اگر حالت نہیں ہے، بیمار ہے تو اچھی طریقے سے باوضو ہو جائے۔ باوضو ہونے میں کس طریقے سے وضو کرے کہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابرین بزرگوں میں سے ایک ہے، بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو 2 وضو کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو 2 وضو کرتا ہوں۔ ایک وضو میں جسم کا پانی سے کرتا ہوں، ایک وضو کیا کرتا ہوں میں پانی سے کرتا ہوں، اور دوسرا وضو میں توبہ سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جب نماز کا ارادہ کرتا ہوں تو نماز کے لیے میں تازہ وضو کرتا ہوں، اور تازہ وضو کر کے میں ایک وضو پانی سے کرتا ہوں اور دوسرا وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ وہ اس طرح کرتا ہوں کہ جب میں وضو کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ میں وضو کی نیت کر رہا ہوں، اور جیسے ہی 2 ہاتھوں کو دیکھو جیسے ہی 2 ہاتھوں کو کٹوں تک یوں طریقے سے دھوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں کہ ادھر تو ہاتھ دھلتے ہیں اور ادھر دل بولتا ہے، ادھر اٹینشن بیٹھو، ادھر دل بولتا ہے دیکھو ادھر کیسے کرنا وضو، کہ دونوں ہاتھوں کو جب میں دھوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں کہ دل بولتے جاتا ہے۔ جب وضو کرو تو ایسا وضو کیا کرو آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی، اللہ ہم کو توفیق دے، ہدایت دے کہ کیا کرتا ہوں 2 وضو کرتا ہوں۔ ایک وضو میں پانی سے کرتا ہوں، دوسرا وضو میں توبہ سے کرتا ہوں۔ اور جب میں اپنے ہاتھوں کو پنجوں کو دھوتا ہوں گٹوں تک تو یوں طاقت سے دھو کر جب میں دعا کرتا ہوں اندر سے دل چالو رہتا ہے، دل سے دعائیں چالو رہتی ہے۔ دعا ہوتی ہے اے اللہ ان ہاتھوں سے میں نے جتنے گناہ کیے مولا، یہ ہاتھوں سے میرے جتنے گناہ سرزد ہو گئے مولا، اس سارے گناہوں کو تو میرے دھو دے، مٹا دے۔ تو ہر قطرے سے پورے گناہ جب بندہ توبہ کرتا ہے دل سے کہ مولا ہاتھوں کے گناہ سے میں تجھ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، میں دھو دے میرے مولا۔ اس کے بعد جب میں منہ میں پانی ڈالتا ہوں تو اپنی زبان کے گناہوں سے کیونکہ دیکھیے بدن تو پاک ہونا چاہیے، نماز کی شرط ہے بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ تو ہونا پاکی تو نصف دین ہے، اور پاکی کے بنا نماز نہیں ہوتی۔ جب بدن پاک نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی، کپڑے پاک نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو اور جگہ پاک نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پھر زبان پاک نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ ہماری زبان تو اللہ اکبر، ہماری زبان تو نہ جانے کتنوں کی دل آزاریاں کرتی ہے، کتنوں پہ عیب لگاتی ہے، کتنوں پہ بہتان کشی کرتی ہے، کتنوں کی غیبت کرتی ہے، کتنوں کی چغلیاں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ زبان نے تو سب سے زیادہ تو انسان کے گناہ نہ زبان سے ہوتے ہیں۔ جب بندہ صبح اٹھتا ہے نا، حدیث پاک ہے جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو یہ سارے بدن کے اعضاء نا زبان کے سامنے منت کرتے ہیں کہ دیکھ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، تو آج کنٹرول میں رہنا، تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تو صحیح چلی نا تو ہم صحیح چلیں گے، اور تو اگر صحیح نہ چلی نا تو ہم خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے گناہ کیا کرتی ہے؟ زبان کراتی ہے۔ تو یہ زبان تو پھر حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ہاتھوں کے بعد جب منہ میں پانی ڈالتا ہوں، کلی کرتا ہوں، تو کلی کرنے میں میں کیا کرتا ہوں؟ پھر دل سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میری زبان کے ہر گناہ کو دھو دے، میری زبان کو پاک کر دے، میری زبان کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اس طریقے سے میں زبان کے گناہوں کو دھوتا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر جب ناک میں پانی ڈالتا ہوں تو اللہ ناک کے گناہوں سے پاک کر دے۔ پھر جب میں چہرے کو دھوتا ہوں تو میری آنکھوں پہ جب پانی ڈالتا ہوں، چہرے پہ پانی ڈالتا ہوں، تو یہ چہرے میں جتنے آرگنز ہیں، جتنے اعضاء ہیں، اس کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ جب بھی وضو کرے اس طریقے سے وضو کرے کہ اللہ میری آنکھوں کے جو گناہ ہو گئے، جو غیر محرموں کو دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے یہ آنکھیں، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو پاک کر دے مولا، ان آنکھوں کے گناہوں کو دور کر
دے. یہ ہم ٹی وی پکچر جو ان آنکھوں سے دیکھ کے گناہ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے گناہ کو دھو دے میرے مولا، پاک کر دے اللہ، پاک کر دے. معافی چاہتے ہیں مولا، معافی چاہتے ہیں مولا، معافی چاہتے ہیں. اس طریقے سے چہرے کو دھونا، اس طریقے سے جب پھر سر کا مسا کرنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. پھر جب ہاتھ دھوتے ہیں تو پہلا ہاتھ، جب سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ سیدھا ہاتھ دھونے کے ٹائم، رائٹ ہینڈ دھونے کے ٹائم کیا دعا مانگنا؟ اے اللہ جب حشر کے دن اعمال نامہ دیا جائے گا، ان ہاتھوں سے کیے گناہوں کو معاف کرو رے اللہ، میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں عطا کرنا. اور جب داماد ہوئے تو بولے اللہ اعمال نامہ داویں ہاتھ میں مت دینا، داویں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا ہی جہنم کی نشانی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر سر کا مسا کرنا. تو سر کا مسا جب میں کرتا ہوں تو اس طریقے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے سر کو حشر کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، اب حشر کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا. اور اس کے بعد میں پھر جب پاؤں کو دھوتا ہوں تو پاؤں کی انگلیاں دھوتے دھوتے یہ دعا کرتے رہتا ہوں دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو ان پاؤں کو پلسرات پہ آسانی سے پار کرا دینا. اے اللہ ان پاؤں کو غلط جگہ، غیر گناہ کی جگہ جانے سے روک لینا میرے مولا. ان پاؤں کو تیرے نماز کے لیے قیام کرنے کی طاقت دے میرے مولا. ان پاؤں کو طواف کعبہ کرنے کی طاقت دے اللہ. ان پاؤں کو عمرے کرنے کی طاقت دے اللہ. یا اللہ اس طریقے سے جب پانچوں ٹائم اس طریقے سے وضو ہوگا تو ہر وقت دن میں 5 مرتبہ وضو کر رہے ہیں، دن بھر 5 مرتبہ یہ دعائیں اگر چلتی رہی، تمام اعضاء کے گناہ پاک ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. اور جب دور ہو جائیں گے پھر جب میں مصلی پہ آتا ہوں، حاتم مسلم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پھر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں نماز کی نیت سے، تو جب نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہوں تو پھر میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اور اس نماز کو جب میں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے میرے کعبۃ اللہ ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں، یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا میرے سامنے کعبۃ اللہ، میرے دونوں ابروؤں کے بیچ میں مقام ابراہیم مجھے نظر آتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں کھڑے ہو کر بالکل اس طریقے سے اللہ کا اچھا بندہ بن کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اس طریقے سے جب ہاتھ باندھتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، تو میں دنیا کو پیچھے پھینک دیتا ہوں. دنیا میرے قریب نہیں آتی، دنیا کو پیچھے پھینک دینا ہے. اور اس طریقے سے پھر جب ہاتھ باندھتا ہوں تو پھر جب اللہ کی ثنا بیان کرتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ کی تعریف کے بعد پھر کیا پڑھتا ہوں؟ اور رائٹ سائڈ میں میری جنت ہے، یہ محسوس کرتا ہوں، سیدھے طرف میری جنت ہے، داویں سائڈ جہنم ہے، اور میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور ملک الموت، موت کا فرشتہ میرے پیچھے روح قبض کرنے کو کھڑا ہے. زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے یہ نماز پڑھی اگلی پیٹ نصیب ہوگی کہ نہیں، ادھر سلام پھیرا ادھر تک بھی گردن جائے گی یہ معلوم نہیں ہے. پھر بھی ہم لمبی پلاننگ کر رہے ہیں، لمبے اپنے وہ کر رہے ہیں. ابھی اس سال نہیں حج کو جائیں گے، ابھی 2 سال بعد جائیں گے، ابھی 5 سال بعد جائیں گے. ابھی ارے کیا معلوم ہے، موقع ملا ہے، جلدی کریں، جلدی. جو نماز کا وقت آیا تو یہ بھی نہ ٹائم لگے کہ ہم لیٹ کر کے نماز پڑھ لیں گے، کیا معلوم ہے ہم نہیں رہیں گے. یہ رمضان آیا ہے، اگلا رمضان ہم کو نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا. اس لیے جتنا ہو سکے جو صاحب حیثیت ہے وہ دوڑ کے جائے، نہ جانے پھر کب اللہ کے دروازے بند ہو جائے. تو اسی لیے جب موقع ملے ہیں اور پیسہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے گھر میں خرچ کرنے سے اچھا کوئی کام نہیں ہے. اللہ کے حبیب کے گھر کا دیدار کرنے سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اپنی دولت، اپنے پیسے، وہ سب اللہ کا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنی سانس اپنی ہے، نہ اپنا جسم اپنا ہے، نہ اپنا علم اپنا ہے، نہ اپنی دولت اپنی، کچھ اپنا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے. اور جب پھر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے تو پھر ثنا کے بعد پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ کے ساتھ سرگوشیاں شروع ہو گئی. نماز کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی پڑھنا. نماز کیسی پڑھنا کہ جب ثنا کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تمام تعریفیں تجھی کو زیبا ہے، تو میرا رب ہے نا مولا، تو میرا پروردگار ہے نا مولا. دل میں یہ خیال ایسے آنا چاہیے جب الحمدللہ بولے تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، وحدہ لا شریک ہے، الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں تجھی کو زیبا ہے، تو ہی تنہا واحد تعریفوں کا حقدار ہے میرے مولا، تمام تعریف والا تو ہے مولا. الحمدللہ رب العالمین. اور پھر الرحمن الرحیم، تو نہایت رحمان اور رحیم ہے مولا، تو رحیم ہے مولا، تو رحمان ہے مولا، تیری رحمت ہے نا مولا، تو معاف کر دینا، تو یہ تیری رحمت ہے. اور تو اگر مجھے پکڑ لینا گناہوں میں، گرفتار کر لے گناہوں میں، تو پھر تو میرا رب ہے نا، تو مالک ہی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے مولا.
تیرا ہی حق ہے مولا، ہم تیرے ہی بندے ہیں مولا، کہیں اور نہ بھیجنا مولا، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے مولا، کوئی اور ہمارا معبود نہیں ہے مولا، ہم تو صرف تجھی سے عبادت، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں مولا، تیری نماز میں ہے، تو بخش دینا، تو رحیم ہے نا، رحمان ہے نا مولا، اور پکڑ لے تو پھر مالک تو ہے نا مولا، تو مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے مولا، تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا، تیرا ہی چلتا ہے، تیرے ہی حکم ہے، تیرے ہی، اور ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ہی حکم پہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیرے حکم کو مانتے ہیں مولا، تیرا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے مولا۔ اس طریقے سے بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، اے اللہ تو مالک یوم الدین ہے، حشر کے دن کا مالک ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اے اللہ ہمیں ایسا چلا کہ ہم چاہے بھی تو گناہ نہ کر سکے مولا، اے اللہ حشر کے دن ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا مولا، حشر کی رسوائیوں سے بچا لینا مولا۔ اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہایت رحم والے، عطا کرنے والے، اور مالک یوم الدین ہے اللہ تو حشر کے دن کا مالک ہے، مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سیدھے اور اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کے لائق بنا دے مولا، اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے مولا، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگلی نماز کی توفیق دے دے، شیطان سے بچا لے مولا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کیا بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا سچا راستہ بتا، لیکن راستہ تو معلوم نہیں ہے نا اللہ، اللہ ہی سکھا رہا ہے، دیکھو یہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا نا، سورہ فاتحہ اللہ نے نازل کیا نا، اللہ فرما رہا ہے کون ادھر بولنے لگا رہا ہے کیا، صراط الذین کون سا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا سچا راستہ دکھا، اب راستہ کہاں معلوم نہیں ہے نا، تو پھر کس کا، ان لوگوں کا نا جو تیرے پیارے ہیں مولا، تیرے دوست ہیں مولا، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور پیارے نیک بندے ہیں جو تجھ تک پہنچے ہیں، جن کو تیرے راستے معلوم ہے مولا، اے اللہ ان کے راستے پہ چلانا مولا، اے اللہ ان کے راستے پہ چلانا مولا، ان کے راستے پہ رکھ مولا، ان کے راستے سے نہ ہٹانا مولا، اے پروردگار ان کے راستے پہ ہمیں گامزن کر دے مالک، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے، ان سے محبت کریں گے تو ان کے راستے پہ چلیں گے نا ہم، اب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو لوگ شرک بدعت بتانے لگتے ہیں، ڈائریکٹ والے تو ہم سمجھ گئے، ڈائریکٹ والے ابلیس کے ہم سفر ہیں، ابلیس نے جو کیا تھا یہ بھی وہی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ڈائریکٹ والوں سے بچائے، اللہ نے خود سورہ فاتحہ میں فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کی کرم نوازیاں ہوئی، اللہ کی محبتیں ہوئی، اللہ نے جنہیں پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں چن لیا، ہم ان کے دامن کو پکڑ لیں، اور ان کے دامن سے وہ جدھر جائیں گے نا، ان کے دامن کو پکڑ کے ہم سیدھے، اس لیے تو بیعت جو ہے نا، بیعت کرنا، پیر بنانا، یہ قرآن میں ثابت ہے، معلوم، تو بیعت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ شیطان کے ہاتھوں بھٹکتے نہیں ہیں، وہ برابر اپنے پیر کے نقش و قدم پہ چلتے ہیں، لیکن پیر بھی سوچ سمجھ کے بنائے، پیر با شرعی ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اس میں، جو اب یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، اس طریقے سے ہم یہ والی دعا کی، پھر ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، اور صراط الذین انعمت علیہم، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا، نہ فرعون کا، نہ حامان کا، اے اللہ نہ قارون کا، نہ شداد کا، جن پہ تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اے اللہ ایسوں کے راستے سے بچا لینا مولا، اے اللہ ایسوں کے راستے سے ہم کو بچا لینا میرے اللہ، ہمیں ایسوں کے راستے سے بچا لینا ہے کریم ہمیں، اور اس طریقے سے سرگوشیاں چل رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ایسا ہو کہ دنیا پیچھے چھوٹ جائے، نماز ہو تو ایسی ہو کہ نماز اللہ کے قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور وہ رات اللہ پہلے آسمان میں تجلی فرما رہا ہے، اور وہ پکار رہے مانگو نہ مانگو، کیا مانگتے ہو، میں دینے کو آیا ہوں، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، وہ اس قدر دے دے، ساری کائنات ہم کو دے دے، تو بھی اس کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی پہ ایک حکایت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مانگو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مانگو، اور مانگنے والے کیا مانگتے ہیں، اللہ بہت بڑا بنگلہ دے دے، اللہ بہت بڑی گاڑی دے دے، اللہ بہت سارا دولت دے دے، بہت ساری شہرت دے دے، یہ سب چیزیں مانگ رہے ہیں۔ ہارون رشید تھے نا، ہارون رشید بادشاہ تھے، ان کی ایک باندی تھی کنیز، ہارون رشید بادشاہ لوگ الگ اپنے موڈ کے رہتے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہ کی بات بتا رہے ہوں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرا اللہ،
تو یہ دنیا کے بادشاہ ہارون رشید نے ایک دن عام اعلان کر دیا کہ ہارون رشید آج بہت خوش ہے، بادشاہ سلامت بہت خوش ہے، جس جس کو جو مانگنا ہے آ کے مانگ لو، جس جس کو رعایا میں سے جس جس کو جو مانگنا ہے مانگو، آج ہارون رشید بہت خوش ہے، بادشاہ سلامت بہت خوش ہے۔ تو ایک قریب میں ہی آپ بادشاہ کی باندی کھڑی ہوئی تھی کنیز، وہ اس سے کچھ نہیں کیا، کچھ مانگا بھی نہیں، خاموش تھی۔ تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا سب مانگ رہے ہیں، تم کچھ نہیں مانگتی، تم بھی تو کچھ مانگو نا۔ تو باندھی تھی، باندھی بڑی عقل مند تھی، باندھی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو، جان بچانے کے امان ہو، بادشاہ کو تو بڑا ہو رہتا تھا، کبھی بھی قتل کرا دیتے تھے کچھ بھی مانگ لیا تو لوگ مانگتے بھی ڈرتے تھے۔ میرا بادشاہ وہ ہے جس سے جتنا مانگو نا وہ کبھی غصہ نہیں ہوتا، اس کو مانگنا پسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا پسند ہے، لوگوں سے مانگنا پسند نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا پسند ہے۔ تو بادشاہ نے جب کہا تو کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو تو کچھ بولوں؟ ماں ہوں میں بھی۔ بولے ہاں ہاں بالکل، جان کی امان دی، بولو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو اس نے فوراً بادشاہ سلامت کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی مجھے تو آپ ہی چاہیے۔ کیا کہا؟ مجھے آپ چاہیے۔ اب یہ قصہ سے سمجھانے کے لیے تھا، ہم کو اس کے ڈپ میں نہیں جانا ہے۔ اب جب بادشاہ مل گیا تو بادشاہ کا پورا محل بھی اس کا ہو گیا، بادشاہ کی پوری سلطنت بھی اس کی ہو گئی، تو کتنی عقل مند۔ تو اسی لیے اب ہمارے پاس بادشاہوں کا بادشاہ، تمام عالموں کا بادشاہ، تمام کائنات کا بادشاہ، تمام نبیوں ولیوں کا پروردگار ہمیں دینے پہ آیا ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے، مانگو۔ اور ہم غفلت میں سوتے پڑے ہیں، اور جو بیچارے پڑھ رہے ہیں ان کو عقل کے اندر شرک بدعت حرام بتا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے نہیں دے رہے۔ سوچو، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ کتنا بڑا شیطان حاوی ہو چکا ہے ان پہ، کہ انہیں نماز سے بھی روک رہا ہے کہ کہاں نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، پھر شیطان کے فندے میں نہیں پھنسیں گے نا۔ اور مطلب نکال رہے ہیں قرآن میں، ابھی بیان نہیں سننا ہے، بیان سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے لوگوں کو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، روح تازی ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے بیان سے، بیان نہیں۔ ابھی تو ہم کو قرآن کی تشریح کرنی ہے، اور تشریح کون کر رہی ہے؟ اپنے اپنے مطلب کے حساب سے مطلب نکال رہے ہیں مطلبی لوگ، اپنے اپنے بولتے ہیں نئے نئے مطلب نکال رہے ہیں، مطلب اپنے مطلب کے حساب سے مطلب قرآن میں نکالے جا رہے ہیں، اور مطلب اپنا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو ایسے مطلبیوں سے بچائے، اللہ ہمیں سچی پکی بزرگوں والی محبت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے اپنے اللہ سے۔ تو اب اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ نے رات دی ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھیں گے؟ اس طریقے سے حاتم اسم نے جیسا وضو سکھایا اس طریقے سے وضو کریں گے، اور شب برات میں نہیں کریں گے، آج سے کریں گے، آج سے شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ، آج سے اسی طریقے سے وضو کریں گے، اور وضو کریں گے، اور وضو کر کے اچھی طریقے سے اپنے دل کو پاک کریں گے۔ ظاہر باطن کا وضو ہونا چاہیے، باطن کا بھی وضو ہونا چاہیے، دلوں میں سے بغض نکل جانا چاہیے، حسد نکلنا چاہیے، جلد نکلنی چاہیے، ہر قسم کی خرابیاں دل سے نکلنی چاہیے، کیونکہ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دل جو ہے نا اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، اور اللہ کے رہنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے رہنے کی جگہ تو پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، جس میں اللہ بستا ہو۔ تو اللہ مولا دل بدل دے، مولا دل بدل دے، مولا دل بدل دے۔ تو اس طریقے سے یہ رات ہے، بڑی برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے۔ اس پہ ایک چیز اور یاد آ رہی ہے کہ کیا کرے، انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی رکھی جائیں گی، اور دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، نہ جانے 40 میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، زیادہ زیادہ لیکن شیئر کریے گا آپ لوگ، جتنے زیادہ لوگ دعا میں شریک ہوں گے انشاءاللہ ان کے آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت کی ہم دعا کریں گے، اللہ تعالی ہمارے تمام ہم سب کے گھروں کی جتنے مرحومین ہیں، اللہ تمام ہی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، قبر کو شادہ کرے، نور سے معمور کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے تو عمل ختم ہو گیا، آج ہم ان کی اولادیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں تو اولاد ولد صالح ہوتی ہے، بیٹی بیٹا جو بھی ہوتے ہیں وہ نیک عمل، وہ بھی ثواب جاریہ ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے عبادتیں کر کر کے ان کی روح کو بخشے، تحفے پہنچائے، اور فاتحہ کرے، فاتحہ کر کے خود نہ کھا جائے، زیادہ سے زیادہ غریبوں مسکینوں کو کھلائے۔ کھانا کھلانا بہت بڑا اچھا عمل ہے، جس طریقے سے کھلانے کا، ہاں آتش بازی نہ کریں۔ اور رات میں انشاءاللہ ہماری اجتماعی دعا ہوگی، اجتماعی دعا کے اندر آپ سب شریک ہوں، اور ہاتھ بلند کر کے مڈ نائٹ میں انشاءاللہ کریں گے، رات میں 12:30 1 بجے تک کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب 1 بجے کے بعد پھر جب ہماری دعا ختم ہو جائے تو آپ لوگ سے بھی آئے، ہماری دعا کے پہلے جب رات
قریب ہو رہی ہے، بالکل یعنی گہری ہو رہی ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے، پورے گھر والے مل کے، اگر آپ کے گھر میں کبھی کوئی کینسر پیشنٹ ہے یا کوئی کڈنی پیشنٹ ہے یا جو بھی بیمار ہے، ان کے لیے آج رات اللہ تعالیٰ نے کا اعلان ہے، باڑا برس رہا ہے کہ مانگو، کون ہے مانگنے والے، تو پورے گھر والے مل کے بھی ہاتھ بلند کرے اور ہاتھ بلند ایک جگہ ہو جائے اور ہاتھ بلند کر کے اس خاص کے لیے اور اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سب کی مصیبتیں، پریشانیاں، وبا بلا بیماریاں دور ہو جائے، اللہ صحت یابی، تندرستی عطا کر دے، شفا عطا کر دے، لمبی عمر عطا کر دے۔ تو آج رات جو ہے نا فیصلہ ہونے والا ہے، شب برات کی رات کو۔ لوہے محفوظ میں تو لکھا جا چکا ہے کون اس سال مرنے والا ہے، لیکن اب بجٹ کی رات ہے اور دعا ہمارا ہتھیار ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کے طریقے سے مانگنا ہے، اور اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نستعینوا بالصبر والصلاۃ فرما دیا ہے کہ نماز پڑھ کے نماز دعا مانگو، صبر کر کے دعا مانگو، صبر کر کے دعا مانگو، اور نماز پڑھ کے جو ویسی اٹھ جاتا ہے نا، اللہ کو اس سے پیار نہیں آتا، محبت نہیں آتی، بہت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے، اچھی طریقے سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے میرے بندے نے بہت اچھی نماز پڑھا ہے، اب میں اس کو سب عطا کر دوں جو جو یہ مانگ رہا ہے۔ تو دعا مانگنا ہے، ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم بھکاری اللہ تعالیٰ کے کہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکارن بن کے آئی ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکارن بن کے آئی ہوں۔ تو بھکارن ہم اللہ کی بارگاہ کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں ہم، اور اس سے مانگیں گے مانگیں گے، مانگتے جائیں گے، اور مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بمپر آفر بھی دے دیے کہ چلو سال بھر غفلت میں پڑے ہوئے تھے، سوئے پڑے تھے، ابھی ایک رات دے دی تو جلنے والے جلا کرے، اللہ ہمارا بھلا کرے۔ ایک رات اللہ نے ہم کو دی، اور اس رات میں ہم اللہ کو ایسا منائے، ایسا منائے، ایسا منائے کہ سال بھر اپنی صرف گندیاں ہی گنتے رہے، اتنی تسبیح پڑھی، اتنی نماز پڑھی، اتنا یہ کیا، ارے وہ کرتے رہو، ہم کو سال بھر بھی اللہ کرنے کی توفیق دے، لیکن ساتھ میں جو اسپیشل رات مل گئی ہے نا، اس کو سو کے نہیں گزاریں گے، غفلت میں نہیں گزاریں گے، اس رات کو ہم بڑی محبت میں گزاریں گے، اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ میں گزاریں گے۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دیا ہے، توبہ کا دروازہ ابھی جب تک ہم مرتے نہیں ہے کھلا ہوا ہے، اس لیے 24 گھنٹے توبہ کیا کرو، اور گناہ ایسا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنا کہ اب ہاں اس بات سے کوئی یہ نہ سوچ لے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، گناہ کرتے جاؤ، اس پہ بھی غور و تفکر کر لیں۔ ایک ماں ہے نا، ماں کو اللہ تعالیٰ نے ممتا دیا ہے، اور ماں جو ہوتی ہے نا خود گیلے میں سو کے سوکھے میں سلاتی ہے، خود نہیں کھاتی ہے، کوئی چیز پسند بھی رہتی نا اس کو تو بولتی نہیں نہیں نہ وہ میرے کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں، تو کھا لے اس کو، اس طریقے سے، جبکہ معلوم رہتا اس کو پسند رہتی، تو ماں ایسی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کو محبت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال کس سے پیش کی، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کتنا محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ، اور بندہ تو ہر کوئی گناہوں کا پتلا ہے، کون ایسے جو بول دے مجھ کو بتا دے، آپ نے سنا ہے کہ کوئی بول دے میں نے آج تک دنیا میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تو خدا ہو گیا ہو، نبی ہو گیا اللہ کا۔ ہم تو بندے ہیں نا، بندے تو گناہوں کے پتلے ہیں، گناہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا، جیسے ماں ہوتی ہے نا، کیا کرتی ہے، ایک بار گناہ کرتا ہے، نٹکٹ بچہ تو اللہ کو، ماں کو ویسے ہی بہت پسند رہتا ہے، جو بڑی مستی کرتا ہے، دھومے کرتا ہے نا، اس کو پھر بڑے لاڈ پیار سے اس کو چپکاتی ہے، بھگنے کی کوشش کرتے تو پھر اس کو پیار کرتی ہے، پھر اس کو بولتی نہیں میں تجھے بہت پیار کرتی ہوں تو آ جا، اور شریف جو رہتا ہے وہ تو اس کو اچھا لگتا ہی ہے، لیکن اس کے سامنے اتنا شو نہیں کرتی اپنے پیار کا، لیکن جو نمبری ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتی ہے پھر پکڑ پکڑ کے پیار ان کو اس کو کرتے رہتی ہے، بڑے پیار کرتی ہے، دیکھو علی بابا کو کیسی خوشی ہو رہی ہے، بالکل کہ وہ شرارت کرتے ہیں نا، شرارت نہیں کرنا چاہیے لیکن ماں کو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایک دن 2 دن 3 دن بچہ شرارت کرتا ہے، وہ برداشت کرتی ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے، وہ برداشت کرتی ہے، لیکن 3 دن نہیں، آج کل کی ماں کو تو ایک دن بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، ایک دن میں بھی تھوڑی دیر بولتی ہے رک جا پڑھائی کرو، اور نہیں ہوا تو پھر تو دیکھو کیا ہوتی ہے اچھی دھماسان، پھر اچھی ہوتی نا پٹائی، ہاں تو ویسے الف کیسی پٹائی ہوتی ہے، پھر پٹائی 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 پٹائی، پھر دیکھتے نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، پھر لے کے، اور اگر وہ اولاد نام خراب کر رہی ہے تو پھر بولتی ہے، کبھی کبھی تو کئی ماں کو سناؤں گا آپ نے کہ وہ ماں نے اگر کوئی بیٹا ڈاکو بن گیا، غلط بن گیا، غلط راہ پہ چلے گیا، تو وہ کئی ماں کا سناؤں گا کہ اس نے خود گولی مار دی اپنے بیٹے کو، ماری ماں تھی، اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا، کئی بار ہم نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں نا کہ ایسا قدم کیسے اٹھا لی ماں نے، تو پھر اللہ تو بھی 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ بندہ جب تک گناہ کرتے رہتا ہے، نمازیں چھوڑتے رہتا ہے، ادھر ادھر گھومتے رہتا ہے، نافرمانیاں کرتے رہتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے پھر اللہ اس کو قریب کر لیتا ہے، محبت میں آتا ہے، لیکن وہ
ایک گناہ ایسا ہے جو اس کو معافی نہیں کرتا ہو. تم 1000 گناہ کر لو لیکن سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو, لیکن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرو. گناہ ہو جاتے ہیں, گناہ کیے نہیں جاتے. جان بوجھ کے کوئی اپنے کپڑوں میں کیچڑ نہیں لگاتا ہے. اب سفید ہم نے کر پہنا ہے اور ہم کو کوئی بولے کہ کیچڑ میں سے جانا ہے, سامنے روڈ کے اوپر پانی پانی بارش کا گڈھے بھرے ہوئے ہیں اور ہم وہاں سے جا رہے ہیں, تو ہم تو اپنے دامن کو پکڑ کے چلتے ہیں نا. جان بوجھ کے اس میں لتھڑ تو نہیں جاتے اس میں کیچڑ میں, لیکن پھر بھی ہم چل رہے تھے. ادھر سے کوئی شرارتی بچہ تیز رفتار سے بائک لے کر آیا اور اس نے گڈھے پہ سے پانی پہ سے گاڑی چلائی اور وہ پانی ہم پر اڑ گیا, کیچڑ اڑ گیا. یہ ہم نے نہیں لگایا نا, ہم تو بچ رہے تھے نا اللہ, ہم تو بچ رہے تھے. پھر بھی ہماری پوشاک ہمارا ڈریس تو خراب ہو گیا نا, اس سے چیٹے اڑائے تو یہ شیطان نے آ کے ہم کو بہکایا, پھر بہکایا, پھر بہکایا. ہم بہکنا نہیں چاہتے تھے پھر بھی بہک گئے. اور جیسی ہوش آیا نا, کپڑے تو اب کپڑے ویسے تو نہیں رکھیں گے, گندے ہو گئے کپڑے, بائک والے نے اڑا دیا چیٹے, تو کیا ہم ویسے ہی کپڑے کو الماری میں رکھ دیتے ہیں, پھر اس کو دھوتے ہیں نا. اسی طرح سے گناہ ہو جاتے ہیں, کیچڑ لگ جاتا ہے, لگایا نہیں جاتا. گناہ ہو جاتے ہیں, کیے نہیں جاتے, اور جب کیچڑ لگ جاتا ہے تو دھویا جاتا ہے. اور کپڑے خراب ہو گئے, کیچڑ دھویا جاتا اور گناہ ہو جاتا ہے تو پھر رویا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایک آنسو لے کر آ جا تو. سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیا ہوگا, پہاڑوں کے برابر گناہ کیا ہوگا, زمین و آسمان کے برابر گناہ کیا ہوگا. ایک ندامت کے آنسو بہا اور توبہ کا تالا لگا, ندامت کا تالا لگا. بس اب نہیں, اب یہ گناہ نہیں ہوگا. اے اللہ میں نہیں ہونے دوں گا یہ گناہ, اب نہیں کروں گی میں یہ گناہ. اپنے نگاہوں کی حفاظت کروں گی, اپنے چلنے پھرنے کی حفاظت کروں گی, اپنے قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کی حفاظت کروں گی, اپنی نمازوں کا اہتمام کروں گی, حفاظت کروں گی, ٹائم ٹیبل کروں گی. اگر بندہ جب یہ سوچ لینا, پھر شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا, شیطان اس کو برباد نہیں کر سکتا. شیطان تو فضول برباد ہو رہا ہے. ہم سالوں سال صرف اس شیطان پہ تھوکتے رہتے ہیں. تو پھر جب اللہ کو غصہ آتا ہے نا, پھر تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر بڑے بڑے جو زلزلے آتے ہیں نا, جو سونامی آتی ہے, زلزلے آتے ہیں بڑے بڑے, وہ سب اللہ کے جلال سے آتے ہیں کہ بندے کو اللہ نے بہت محبت دیا, بہت محبت کیا, بہت محبت کیا. یہ تو محبت کا فائدہ ہی اٹھا رہا ہے, غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. اور غلط فائدہ اٹھا کے توبہ کا دے دیا میں نے, توبہ کا وہ اچھی طریقے سے آپشن. تو توبہ کا آپشن دیا, اس کا مطلب روز سوتے رہو, روز نماز چھوڑ دو, روز ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہو, روز شوہر کی نافرمانی کرتے رہو, روز بچوں کی تربیت نہ کرو ڈھنگ سے. نہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. جتنے فرض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے نا ہم پہ. اور دوسرا, اللہ کے حق میں توبہ, غلطی کی تو معاف ہو جائے گا توبہ کریں گے تو, لیکن جب تک بندوں کی توبہ کی بھی شرط ہے. اللہ کے حق میں غلطی کی ہے, نماز چھوڑی ہے, کوئی گناہ ہو گیا ہے, سچے دل سے رو کے تڑپ کے توبہ کرے, اللہ ندامت کا تالا لگا, اب نہیں کریں گے, اللہ معاف کر دے گا. بندوں کے حق میں تو گناہ کیا تو پھر اللہ سے معافی نہیں, پہلے بندے سے معافی مانگنا پڑے گا, پہلے بندے کو منانا پڑے گا, اس کا حق کھایا تو اس کا حق دینا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا, پہلے بندے سے معافی مانگنا. اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ پیپر ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سوری بولنے کو بولو تو نہیں بولتا ہے. اس لیے کرو کیوں ایسا کہ معافی مانگنا پڑے, کرو کیوں ایسا, معافی مانگنے کے معافی مانگنا پڑ بھی جائے نا تو معافی مانگو. آقا فرماتے دنیا میں جھک جاؤ, تمہاری غلطی نہیں ہے تو بھی جھک جاؤ, معافی کو مانگ لو. اور یہ یاد رکھو, تمہیں یہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ معافی مانگنے سے میری عزت کم ہو جائے گی تو بروز قیامت مجھ سے لے لینا. سبحان اللہ, روز قیامت عزت ملے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. میری بچیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, بس اس بات پہ عمل کرو کہ ہر پل توبہ اللہ سے بھی کرو, اور بندوں کے حق میں گناہ ہو گئے تو ان سے بھی توبہ کرتے رہو, ان سے بھی معافی مانگتے رہو کہ نہ جانے ہماری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہو گئی, ہماری وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے, کتنا قریب کرتا ہے. بس ایک بڑا گناہ ہے جس کو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک ہے. شرک تو کرتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا کہ میری امت کو شرک کا خوف نہیں ہے. ہم جو یہ فاتحہ کرتے ہیں ان کو خدا نہیں بناتے. ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, لیکن ان کو خدا نہیں بولتے. وہ ہمارے آقا ہے, اللہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے. اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کے رسول ہے, اللہ کے نبی ہے, اللہ کے ولی ہے ان کے. اور پھر اتنا یہ بڑے شرک بدت بولنے والے, مجھے ابھی کل میرے ذہن میں بڑا اچھا ایک پوائنٹ آیا, یہ شرک بدت کی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ بڑے ڈائریکٹ والے تھے, یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, فیملی کے ساتھ گھر میں کیوں رہتے بھائی؟ کیا ضرورت ہے ماں باپ کی عزت کرنا؟ مت کرو نا. ماں باپ تو حضور پاک کے صدقے میں ملے,
اب ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرو، بیوی کے ساتھ مت رہو، بچوں کے ساتھ مت رہو، شوہر کے ساتھ مت رہو، اکیلے ڈائریکٹ جا کے کوئی جنگل پکڑو اور وہاں پہ کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ اور ڈائریکٹ آپ خود مر جاؤ گے، خود آپ دفن ہو جاؤ گے۔ ارے یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، یہ محبت ایک کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ درجہ بدرجہ رشتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، خدا سے جدا نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دلوں پہ یہ نقش کر لو خدا سے وہ تو جدا نہیں ہے، وہ خدا تک ہم کو پہنچانے کا راستہ ہے، وہ خدا تک ہمیں پہنچائیں گے۔ ان کی تو ہر جگہ، آپ کی تو ہر جگہ ضرورت پڑنے والی ہے، قبروں میں بھی آپ کی ضرورت ہے، حشر میں بھی آپ کی ضرورت ہے، پلسرات میں بھی آپ کی ضرورت ہے، میزان میں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اور آپ کا آپ کا حق تو ایک ہی ہے نا کہ بس درود پاک پڑھتے رہو، آپ کی اطاعت کرتے رہو، آپ کی سنتوں پہ عمل کرتے رہو، تو اتنا چیز تو کرنا ہے نا۔ لیکن بس ایک گناہ جو ہے، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، وہ کون سا؟ سارا بندہ بس ایمان والا ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا، کافر نہیں ہونا، ایمان کلمہ پڑھا ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہے، جنت میں جائے گا۔ پہلے تو سزا ملیں گی، پہلے تو سزا ملیں گی، جتنی نمازیں چھوڑیے نا اتنے 2,86,000 کے حساب سے ایک نماز کو پہلے جہنم میں رہنا پڑے گا، پھر نکالے جائیں گے جہنم سے۔ انہیں موقع ہے نکلنے کا، مسلمان ہے، ایمان والا ہے تو نکل جائے گا، موقع مل جائے گا سزا کے بعد۔ لیکن کافر ہے تو، ایمان والا نہیں ہے تو پھر تو اس کے لیے کوئی نہیں۔ جب جہنم میں جائیں گے نا تو ملک جو دربار ہے وہ جہنم کے فرشتے ان کو بار بار پوچھیں گے، 1,000 سال ہو جائے گا، 1,000 سال تک چلا چلا کے پوچھیں گے، بتاؤ نا موت کب آئے گی، موت کب آئے گی، اللہ سے ملا دو نا، اللہ سے ملا دو نا۔ جو یہاں پہ ابھی اجتماع میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، وہ وہاں پہ بولیں گے اللہ تعالیٰ سے ملا دو نا، اللہ سے ملا دو نا۔ ابھی اللہ سے ملانے کی بات کرتے تو ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، وہاں بولیں گے اللہ سے ملا دو نا کہ کبھی اللہ مان جائے، ابھی اللہ نہیں مانتا۔ پھر 1,000 سال بعد بولیں گے ہاں ٹھیک ہے بات کروں گا، 1 سال بعد، پھر 1,000 سال بعد پھر بولے کہ ابھی تک تو میری رسائی نہیں ہوئی اللہ پاک کے پاس، کیا بولوں، سے 3,000 سال تڑپیں گے، اور اس کے بعد پھر بھی سوچیں کہ شاید موت آ جائے گی، یہاں موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ فائنل پورا فیصلہ کر دے گا نا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، اور ایک جنتی ہوں گے جو بولیں گے کبھی موت نہ آئے اللہ، ایک جنتی ہوں گے وہ کیا کہیں گے، کبھی موت نہ آئے، ہم اتنے اچھے ٹھکانے میں پہنچ گئے۔ اور جہنمی کہیں گے اللہ موت آ جائے یہاں سے تو چھوٹے، اب وہاں موت نہیں۔ اور اس دن کیا ہوگا، جہنمی جنت میں، جہنم میں، جنتی جنت میں، اور پھر موت کو بھی لا کے قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ موت جس دن ذبح ہوں گی اس دن جہنمیوں کے چہرے لٹک جائیں گے، کہیں گے اب تو کبھی موت بھی نہیں آنے والی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور جہنم سے، بے ایمانوں سے بھی بدتر جہنم منافقوں کی ہے۔ اور منافق کون ہے؟ اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کرے گا، کتنے گناہ کر لیے آپ نے، توبہ کر لی، معاف کر دے گا، لیکن جس کو پڑھانے بھیجا، اپنا حبیب بنا کے بھیجا، اپنا رسول بنا کے بھیجا، ان کے بارے میں بری بات، آپ کے بارے میں بری بغض، آپ کے بارے میں بری شک شبہات، یہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ سمجھیے نا، کوئی یونیورسٹی میں کسی کو لیکچرر اپوائنٹ کیا ہے، مینجمنٹ نے کیا نا، اب اگر کوئی ہے یا پرائمری اسکول کا وہ ٹیچر مینجمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہے، اور ٹیچر اپوائنٹ کرنے والا مینجمنٹ ہے، اور وہاں اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں جو خود نہیں پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر کو کچھ بھی الٹا سیدھا بول رہے ہیں، تو مینجمنٹ کو اس اسٹوڈنٹ سے غصہ آئے گا کہ ٹیچر سے آئے گا؟ پڑھانے کے لیے اپنا حبیب دے دیا، پھر بھی حبیب میں خامی نکالتے ہو، ہم یہ حبیب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، حبیب کے برابری کی باتیں کرتے ہو، بالکل برداشت نہیں، منافق ہے وہ۔ پھر وہ کتنی عبادت کر لے سب پھینک دی جائے گی اس کے منہ پہ، اور جہنم کا آخری حصہ، جہنم کا سب سے آخری سب سے برا حصہ منافقوں کو دیا جائے گا، ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم کو منافق ہونے سے بچائے، اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کو نکالے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرے، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا، احترام کرنے والا بنائے۔ یہ اگر بیوی بچوں سے محبت کرے تو کیا شریک ہو گیا، ماں باپ کی عزت کرے کیا شریک ہو گیا، بہن بھائیوں کا ادب احترام کرے کیا شریک ہو گیا، پڑوسیوں کے حقوق کا شریک ہو گیا؟ یہ شریک، جب یہ شریک نہیں ہے تو اللہ کے ولی کہاں سے شریک ہو گئے بھائی؟ اللہ ہم کو عقل کی توفیق دے، یا اولی الالباب، اے غور و تفکر کرنے والے، غور و تفکر کر۔ اللہ تعالیٰ
غور و تفکر کی توفیق ہمیں عطا کرے، اور اس رات کی اللہ تعالیٰ رحمت و برکتوں کی اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ تمام عالم اسلام کی توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بلائیں دور کرے، بیماریاں دور کرے، بے حساب روزی دے، شفا تندرستی دے، اور ہم سب کو اللہ اچھوں میں، پیاروں میں، نیکوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔